أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، اسلام کے منہار بچوں، پردہ نشین اسلامی ماحول میں، جیسا کہ عنوان کہا گیا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے، اسی کے متعلق چند باتیں مختصر وقت میں آپ سے کرنے کے لیے کہی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ رب العالمین کا فرمان ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ رب العالمین کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے، شروع سے ہی 12 ہے، اور پھر اس میں 4 مہینے ایسے ہیں جو رب العالمین نے حرمت والے مہینے کو قرار دیا ہے، محترم مہینے ہیں۔ اس میں سے ایک مہینہ ماہ رجب بھی ہے، اور 3 مہینے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیدر پہ آتے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ پیدر پہ آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں مہینے جو حرمت والے ہیں، اور ایک مہینہ جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان آتا ہے، یعنی رجب کا مہینہ۔ اس مہینے کو ایک خاص قبیلے کی جانب میں نسبت کی گئی ہے جو مضر قبیلے کے نام سے کہا جاتا ہے۔ یہ مضر قبیلہ ایسا تھا جو دوسرے جو دور جاہلیت کے لوگ تھے وہ مہینوں کو تبدیل کر لیتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے لیکن ہم کو جنگ کرنا ہے، اپنے بھائیوں کی خون کا بدلہ لینا ہے، تو لہٰذا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ نہیں مانیں گے ہم، بلکہ ہم اس کو کوئی دوسرا مہینہ مانیں گے، جمادی الاخر اس کو بنا لیں گے، یا پھر ہم اس کو شعبان کا مہینہ بنا لیں گے، اس کے بعد والے مہینے کو رجب کا بنا لیں گے۔ جبکہ قبیلے مضر والے ایسے تھے جو رجب کے مہینے کو رجب کا مہینہ ہی مانتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے باپ کا خادم بھی انہیں مکہ کی گلیوں میں مل جاتا یا مکہ میں مل جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور پھر وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر وہ مہینہ گزار کے آتے، نہیں اس مہینے میں ہم سے اللہ رب العالمین کی حرمت پامال نہ ہو جائے، رب العالمین کی نافرمانی نہ ہو جائے، اس طرح وہ اس مہینے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے انہیں اس مہینے کو رجب مضر کہا گیا ہے، مضر قبیلے کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ رجب کو رجب اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کی حرمت و عظمت کا خیال کیا کرتے تھے، خیال رکھا کرتے تھے۔ یہ مہینے حرمت و عظمت والے ہونے کی وجہ سے ان میں گناہ پر عذاب اور عمل صالح کا اجر و ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ بتایا جاتا ہے۔ مورخین نے سن 2 ہجری میں نصف رجب میں تحویل قبلہ بھی پیش آیا۔ اسی مہینے میں قبلہ جو بیت المقدس کی جانب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ جب تبدیل کیا، یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف قبلے کو اللہ رب العالمین نے تحویل کیا تو وہ اسی مہینے میں تبدیل کیا۔ اب اس مہینے میں جو ایک بدعت کی جاتی ہے کنوں کے نام سے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کچھ باتیں کرتے ہوئے پھر رجب کے مہینے کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج اسلامی معاشرے میں بہت ساری ایسی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں جن کا علاج اگر نہ ہوا تو یہ بیماریاں معاشرے کی تباہی و بربادی کا سبب بن گئی۔
بہت سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے کے باوجود ایسی بدعتوں میں مبتلا ہیں کہ جن کے بارے میں خود مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن بدقسمتی سے انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد سے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے ہوئے پایا ہے، بھلا ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو، ان سے توبہ کر لو، تو جواب یہی ملتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے ہوئے پایا ہے، لہٰذا ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ رجب کے کنڈے ایسی ہی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے اور نہایت ہی خطرناک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کا علاج بے حد ضروری ہے۔ یہ بیماری بڑی مہلک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کنڈے بھرنے والوں کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد ایک من گھڑت داستان عجیب ہے جو کسی بھی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے اور اس کا اعتبار نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ یہ داستان منشی جمیل احمد جمیل کا منظوم کلام ہے، جس میں ایک لکڑہارے کا بڑا عجیب و غریب انداز میں انہوں نے واقعہ پیش کیا ہے۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک لکڑہارا بیوی بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ بیوی بچوں کو اکثر فاقے کی شکار ہونا پڑتا تھا۔ لکڑہارا لکڑیاں توڑنے والا، لکڑیاں توڑ کر بیچنے والا، جسے لکڑہارا کہا جاتا ہے، رزق کی تلاش میں، روزی روٹی کی تلاش میں درے در کی ٹھوکریں کھاتا مسلسل 12 سال تک یہ مستقبل کیا ہے اس کا نہیں سنبھلا، اور بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں بھی لگا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس کچھ خوشحالی کی جھلک نہیں نظر آئی۔ تو بیوی مدینہ منورہ میں وزیر کے محل میں نوکری کر لیتی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ جھاڑو دے رہی تھی، وہاں سے جعفر صادق کا گزر ہوتا ہے۔ وزیر محل کے سامنے جعفر صادق اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کون سی تاریخ ہے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ رجب کی 22 تاریخ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاجت مند کی حاجت کی ہو تو وہ حاجت ضرور پوری نہ ہوتی، مشکلوں میں پھنسا ہوا ہو تو مشکل دور ہو جائے گی، اور اسی طرح قیامت کے روز اگر اس کی مشکل پوری نہ ہو تو میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ انہوں نے جب یہ بات کہی اور آگے نکل گئے، لکڑہارے کی بیوی اٹھی اور ان کے اس فرمان کے مطابق عمل کیا اور جعفر صادق کے وسیلے سے دعا کی کہ میرا شوہر واپس لوٹ آئے اور ساتھ ہی مال و دولت لے کر آئے۔ ادھر 12 سال پردیس میں ٹھوکریں کھانے کے بعد لکڑہارے کا نصیب کھلتا ہے اور کنڈے اپنے رنگ دکھاتے ہیں، اس کو مدفون خزانہ مل جاتا ہے، جسے لے کر وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ منورہ آتا ہے اور وزیر محل کے سامنے ایک شاندار محل تعمیر بناتا ہے۔ اور ایک دن اچانک وزیر کی بیگم کی نظر صاحب اس کے گھر پر پڑتی ہے، نئے گھر پر، اور وہ اپنی نوکرانیوں سے کہتی ہے کہ اس کے بارے میں ذرا معلوم تو کرو کہ اتنا شاندار گھر ہمارے سامنے کس طرح تیار ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لکڑہارے کی بیوی جو آپ کے یہاں ملازمہ تھی، خادمہ تھی، نوکری کیا کرتی تھی، بیگم صاحبہ اسے طلب کرتی ہے اور اسے اچانک مالدار بن جانے کا راز پوچھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ رجب کے کنڈوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ وزیر کی بیگم کو یقین نہیں آتا کہ وہ رجب کے کنڈوں پر مالدار بن جانے کا راز ایسے کیسا ہو سکتا ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ بات تو غلط ہے، لہذا تم نے چوری کی ہوگی جس کی وجہ سے تم اچانک راتوں رات مالدار ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے جعفر صادق کے ارشاد کو جھٹلایا، ویسے ہی اس کے شوہر کی وزارت چلی جاتی ہے۔ چھوٹا وزیر جو حاصل ہوتا ہے بڑے وزیر کے اوپر خیانت کرنے کا خائن ثابت کر دیتا ہے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لیتا ہے اور ملک چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ میاں بیوی شوہر سے شہر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ خربوزہ خرید کر رومال میں بند لیتے ہیں، بھوک کے وقت کام آئے گا۔ اتفاق سے اسی روز بادشاہ کا بیٹا شکار سے واپس نہیں لوٹتا۔ ادھر چھوٹے وزیر نے پھر ایک کاری ضرب لگا کر بادشاہ کے دربار میں یہ بات مشہور کر دیتا ہے، ہو نہ ہو یہ وہی وزیر کا نام ہے جس کو ہم نے یہاں سے شہر بدل کر دیا ہے، لہذا حکم دیا جاتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ میاں بیوی دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دربار میں پیش ہونے پر رومال سے خربوزے کے بجائے شہزادے کا سر برآمد ہوتا ہے۔ بادشاہ دونوں کو پھانسی کی سزا سناتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے۔ وزیر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کس پر ظلم کیا جس کی وجہ سے یہ مجھے سزا مل رہی ہے،
بیوی کہتی ہے قصور آپ کا نہیں میرا ہے، میں نے ایک روز جعفر صادق کے کنڈے کو جھٹلایا، چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی ہے اور خلاصے کی صورت میں کنڈے بھرنے کا عزم کرتی ہے۔ ادھر یہ دونوں کنڈے بھرنے کا عزم کرتے ہیں، ادھر شہزادہ واپس لوٹ آتا ہے، بادشاہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وزیر کو بلا کر ماجرا پوچھتا ہے تو وہ کنڈے کا مذاق اور جھٹلانے کا واقعہ بیان کرتا ہے اور توبہ کے بعد کنڈے بھرنے کے عزم کا تذکرہ کرتا ہے۔ بادشاہ وزیر کو بحال کر دیتا ہے اور تمام دولت اور جو منصب اس کا چھینا گیا تھا واپس لوٹا دیتا ہے اور ساتھ خود بھی کنڈے بھرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ اور وزیر رعایا سب کے سب کنڈے بھرنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ اس منگڑت کے قصے کو کوئی سند اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ گزرا ہے اور نہ کوئی وزیر وہاں رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جعفر صادق کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 8 رمضان ہے اور اصل 80 ہجری کی بات ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 17 ربیع الاول اور 83 ہجری، اور ان کی وفات پر سب کا اتفاق ہے کہ 15 شوال 148 ہجری میں ہوئی، اور ان کی عمر تقریباً 52 سال خلفائے بنی امیہ کے دور میں گزرا ہے، اور جن کا دارالخلافہ دمشق تھا نہ کہ کیا ہے مدینہ تھا۔ باقی سال بنو عباس کے دور خلافت میں گزرے جنہوں نے بغداد کو دارالخلافہ بنا لیا۔ معلوم ہوا کہ 22 رجب نہ تو جعفر صادق کا یوم پیدائش ہے اور نہ ہی یوم وفات ہے۔ در حقیقت یہ اہل راوزی اہل تشیع کے یہاں اس دن کا کاتبین وحی یعنی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن نازل ہوتا تو آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھایا کرتے کاتبین وحی یہ ان کی وفات کا دن ہے، ان کی وفات کی خوشیاں، ان کی وفات پر خوشیاں منانے کے لیے اہل تشیع نے رافضیوں نے اس عید کو بڑھا ہے رجب کی کنڈوں کی، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خلافت کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے جو دو مسلمان کے گروہ میں جن میں آپس میں پھوٹ پڑی ہوگی ان دونوں کو آپس میں ملائے گا۔ جب حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت پر لوگوں نے آیا تو حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ جب سے انہیں امیر معاویہ کہا جانے لگا، ان کی وفات پر ظالموں نے اہل تشیع نے رافضیوں نے اور خوارج نے پلان بنایا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیں گے، اور عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کر دیں گے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر بیمار پڑ جاتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ جام شہادت بھی جاتی ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ پر کاری ضرب لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہیں اور اپنے ملک کو، اپنے رعایا کو ان لوگوں سے پاک کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا بس نہیں کر رہا، جب معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے گزر جانے کے کئی سال بعد اہل تشیع نے، شیعوں نے، رافضیوں نے اس چیز کو ایجاد کیا محض اس وجہ سے کہ کاتبین وحی کا انتقال ہوا، اور ہم کیا ہے لوگوں کو ایسے خیال میں کیا ہے پھنسا دیں گے تاکہ لوگ کیا ہے ان کے ذہنوں سے خیال اڑ جائے اور اس میں کیا ہے ہمارے دل کو تسلی ملے، ہمارے دل خوش ہو جائے۔ لہذا اہل تشیع شیعوں نے اس عید کو کھڑا ہے اور پھر مسلمانوں نے اس کو عام کر دیا ہے۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگوں کے پاس خط و کتابت کے لیے ورق نہیں ہوتا تھا، کتابیں نہیں ہوتی تھی، وہ زبان در زبان یعنی نقل در نقل یعنی اپنے اساتذہ سے جو کچھ سیکھتے تھے وہی آ کر لوگوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اس طرح علم لوگوں میں عام ہوتا تھا اور جو چیز معلوم ہوتی تھی وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کا حافظہ دیا تھا، اسی لیے علم کیا ہے کتابی شکل میں نہیں تھا، لیکن امام بخاری آنے تک اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کرا دیے تھے۔ اور قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں جگہ جگہ موجود ہے کہ نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو وہ فرما دیجئے کہ بے شک میں بہت قریب ہوں۔
جب وہ دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا کو قبول کرتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، اور جب وہ مجھے سوال کرتے ہیں تو میں ان کی بالکل قریب ہوتا ہوں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر انسان کبھی بیمار پڑ جاتا ہے سوائے اللہ کی کوئی شفا دینے والا نہیں. انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو سوائے اللہ کے اس کی مصیبت کو کوئی دور کرنے والا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے، اور قرآن مجید میں یہ بار بار متعدد مقامات پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس کے علاوہ مشکل کشا اور نہیں. لہٰذا اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اور یہ چڑھاوے یہ نظر و نیاز صرف اللہ ہی کے لیے کرنی چاہیے. طارق بن شہاب سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکھی کے مسئلے میں جنت میں داخل ہوا اور دوسرا مکھی کی وجہ سے ہی جہنم رسید ہوا. صحابہ نے پوچھا ایسا کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایک قوم کے پاس سے گزر رہے تھے، اور وہ قوم والوں کا یہ حال تھا کہ وہاں پر لوگوں نے راستے میں ایک بت رکھ دیا تھا، اور ہر راستے سے گزرنے والے کو یہ کہتے کہ اس پر کیا ہے کوئی نہ کوئی چیز تم چڑھا کر ہی یہاں سے گزر سکتے ہو، ورنہ ہم تمہیں گزرنے نہیں دیں گے، قتل کر دیں گے. لہٰذا جب یہ دو آدمی گزر رہے تھے ان میں سے ایک کو کہا کہ تم کیا ہے اگر اس پر چڑھاؤ گے تمہیں جانے دیں گے. اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے چڑھانے کے لیے. ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ تم بھلے سے مکھی مارو اور مکھی کے پگڑی کیا ہے اس پر چڑھا دو، ہم تمہیں جانے دیں گے. لہٰذا اس نے اس پر عمل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر جنت حرام ہو گئی اور جہنم واجب ہو گئی. دوسرا وہ شخص تھا جس نے کہا کہ نہ میرے پاس کوئی چیز ہے، اگر ہوتی تب بھی میں کیا ہے اس پر چڑھاوا نہیں چڑھاتا، اور نہ ہی میں مکھی کا پر بھی کیا ہے توڑ کر اس پر چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا. لہٰذا ان ظالموں نے اس کو قتل کر دیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جہنم حرام ہو گئی اور جنت واجب ہو گئی. مکھی کے دوپر بڑا سا کام چھوٹا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بھی اللہ تعالیٰ کو کیا ہے شرک پسند نہیں، اتنا بھی شرک اللہ تعالیٰ کو کیا ہے پسند نہیں ہے. ہر مسلمان کے لیے باعث اجر و ثواب و باعث نجات یہی ہے کہ وہ قرآن و سنت پر مبنی عقائد اور اعمال کو اختیار کرے، اور اللہ کا دین مکمل ہے، اور دین میں اس دنیا میں بسنے والے لوگوں کی نجات کے لیے کافی ہے، اور اس میں کسی قسم کی اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی کمی اس میں ممکن ہو سکتی ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی خیر ہے. لہذا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا مسلمان اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور وہ دین یا مذہب یا وہ طریقہ جو صحابہ کا نہ تھا آج مسلمانوں نے اپنا لیا، اسے ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے. بدعتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور ہر بدعت اور گمراہی سے محفوظ رہنے والا بنائے، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت شکل میں کیوں نہ ہو. بدعت ہے، لہذا وہ گمراہی والا عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے ماہ رجب کی دعا. جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان. اے اللہ ہم نے رجب کا مہینہ پا لیا ہے، لہذا ہمیں شعبان کا مہینہ بھی عطا کر، اور اس کے بعد کیا ہے ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عطا کر. یہ لوگوں کی دعا ہوتی ہے، اگرچہ کہ یہ دعا حدیث میں منقول ہے، لیکن کہ راوی ضعیف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، اور یہ دعا کا اہتمام ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رجب کے مہینے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، رجب کے مہینے سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اس کو کھیتی باڑی سے تشبیہ دی ہے کہ جو انسان
رجب کے مہینے میں بیج بوئے گا، یعنی اپنے آپ کو تیار کرے گا، اور شعبان کے مہینے میں اس کو پانی دے گا، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو فصل کاٹے گا۔ یعنی ابھی سے ہم کیا ہے عبادتوں کا اہتمام کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر رجب شعبان کے مہینے میں پانی دینے سے مراد اس میں کیا ہے، اور اس کے اندر پابندی میں کیا ہے جستجو جٹاتے ہیں، تو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہماری عبادتیں کرنے میں کیا ہے ہمیں مزہ آتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا۔ تراویح کی نماز جو درجے کے نفل عبادت ہے، گھر میں پڑھنا افضل ہے، اگر کسی مسجد میں اہتمام ہوتا ہے تو پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے سے ٹھہرنا نہیں ہوتا، تو یہ ٹھہرنے کی عبادت ہمیں بنانا چاہیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے اتنا کھڑے ہوئے کہ آپ کے پیروں سے کیا ہے خون رستا تھا۔ جب صحابہ کرام ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، پھر اتنی لمبی لمبی عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ سے کبھی آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، کبھی آپ کے پیروں سے خون رسنے لگتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے مجھ پر کیا یہ انعامات کیے، احسانات کیے ہیں؟ تو میرے بھائیوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید خالص کی دولت سے ہمیں نوازا ہے، تو صرف توحید پر عمل کر لینا یعنی اپنے آپ کو توحید والا بنا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، کہ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمل والے بنے، نہ کہ صرف توحید کا نام لینے والے بنے، کیونکہ انسان توحید کا نام لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا عمل سے عاری ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، کہ انسان کہتا ہے کہ میں تقدیر میں عمل نہیں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، تو یہ جھوٹا ہے، یہ اپنے خواہش نفس کا پجاری ہے، اس لیے یہ ایسے باتیں کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرما دیا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے، ہدایت کا راستہ بھی گمراہی کا راستہ بھی، چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ اپنا کر ہمارا فرمانبردار بندہ بن جائے، یا پھر گمراہی کا راستہ اختیار کر کے ہمارا نافرمان بن جائے۔ جب ہدایت کا راستہ انسان اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے عذابات ہیں جو پھر کیا ہے دائمی عذابات ہیں جہنم سے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز میں دجال کے فتنے سے، عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے دعا سکھلائی ہے۔ ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں اس مہینے کی ایک مزید بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ معراج کا واقعہ ذکر کرتے ہیں رجب کے 27 رجب کو۔ اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ معجزہ اسراء و معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس رات و رات سفر کہلانا اسراء و معراج کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا اور بیت المقدس سے عالم بالا یعنی ساتوں آسمان کی سیر کرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی صاحبزادی آپ کی چچازاد بہن ام ہانی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اپنے گھر کی طرح آرام فرما رہے تھے جو شعبہ ابی طالب کی گھاٹی کے پاس تھا۔ اس گھر کی چھت کھولی گئی اور جبرائیل امین نازل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو آب زمزم سے دھو کر حکمت و ایمان سے بھر دیا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے مسجد حرام کی طرف لایا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اونٹ باقی تھی، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے کے دروازے پر لایا اور براق پر سوار کیا۔ براق گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں تک اس کی نظر جاتی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق کے ذریعے
بیت المقدس پہنچے اور براق کو باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. جب مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو انبیاء کی امامت کراتے ہوئے 2 رکعت نماز ادا کی اور جبرائیل امین کی جانب آئے تو جبرائیل امین نے آپ کو دودھ اور شہد اور شراب کے پیالے پیش کیے جن میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اختیار کیا اور اپنی امت کو گمراہی سے بچے رکھنے اور فطرت پر قائم رہنے کا سبق دیا. جب بیت المقدس سے آسمان دنیا کی طرف سفر شروع ہوا تو پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام, دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام, چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام, پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے نبوت کا اقرار کیا. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو اللہ سے بہت قریب ہو گئے. اسی دوران نمازیں فرض کی گئی. موسیٰ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد, اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس چیز کا پیغام دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں میری امت پر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے, میری امت تو آپ کی امت سے زیادہ طاقتور تھی, وہ ادا نہیں کرتی تھی نماز, لہذا آپ کی امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کراتے ہیں. تو اس طرح ہوتے ہوتے 5 نمازیں کم ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب بھی جائیے, یہ بھی آپ کی امت کیا ہے ادا نہیں کر پائے گی. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے دربار میں جاؤں. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 نمازیں ہیں لیکن اس کا ثواب ہم آپ کی امت کو 50 نمازوں کے برابر دیے گئے. سبحان اللہ, اللہ رب العالمین رحمت للعالمین کو بھیجتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نمازوں پر بھی اللہ رب العالمین کا ایک کرم ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسراء اور معراج کی بعض حکمت یہ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین میں اپنی سلطنت کا نظام اور موسیٰ علیہ السلام کو بعض بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و آسمان میں موجود اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دعوے کو سچا کر کے دکھلایا اور حق کو غالب کرنا, کیونکہ کفار و مشرکین بطور امتحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ بتائیے, کیونکہ جب کفار مشرکین کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء و معراج کے واقعات کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے یہ تو دیوانہ ہے, یہ تو عجیب باتیں کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ٹھیک جواب دیا کہ ملک شام سے آنے والے قافلے کے متعلق جو مکمل تفصیلات بتائیں, جبکہ اس واقعے سے پہلے کبھی بیت المقدس کا سفر ہی نہیں کیا گیا. اس معجزے کے ذریعے اپنے رسول کی عزت افزائی کی اور کفار و مشرکین سے ملنے والی مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں ہو رہی تھی, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ان لوگوں نے مبتلا کر دیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا انتظام فرمایا. اسی طرح اسراء و معراج جب ماہ رجب میں پیش نہیں آیا, اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ وہ 27 رجب کی ہے, بلکہ بعض لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ 3 صدی ہجری کے ممتاز محدث امام احمد کے شاگرد امام ابو اسحاق ابراہیم الحرانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اسراء معراج کا معجزہ 27 ربیع الاول کو پیش آیا. اور امام بغدادی کہتے ہیں کہ جو 285 ہجری کے ہے, کہا کہ اسراء و معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا. اور محدث و مورخ امام ابو الخطاب عمر بن حسن ابن دحیہ الکلبی اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 633 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا اور سراسر جھوٹ ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ 27 رجب کو پیش آیا, بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں نہیں بلکہ شعبان کے مہینے میں پیش آیا. اور بعض لوگوں کی الگ الگ مختلف اقوال ہیں, لہذا عقیدے, حدیث, فقہ اور تاریخ وغیرہ میں مہارت رکھنے والے دنیا بھر کے مختلف علماء کے ذکر کردہ اقوال سے معلوم ہوا کہ اسراء و معراج کا واقعہ
ماہ رجب میں پیش نہیں آیا، جب یہ واقعہ ماہ رجب میں پیش ہی نہیں آیا تو اس کی 27ویں رجب عبادت کا اہتمام کرنا اور مساجد کو ضرورت سے زیادہ روشن کرنا وغیرہ یہ کام کیسے درست ہو سکتے ہیں جس کا حقیقی معنوں میں ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور اسراء و معراج میں بعض شرعی اور خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں۔ اسراء و معراج کی مناسبت پر کسی ایک ایسی رات کو خاص کر لینا جس میں عبادت کی کوئی شرعی دلیل نہ ہو، ایسا کام ہے شریعت کی نظر میں جسے بدعت کہا گیا ہے۔ اور بدعت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ لہذا بعض لوگوں نے بدعت کو حسنہ سمجھنے لگے، بدعت حسنہ الگ ہے، بدعت سیئہ الگ ہے، جبکہ بدعت بدعتی ہے، بدعت میں کوئی سیئہ اور حسنہ نہیں ہوتی۔ اور بعض لوگ شب معراج کے موقع پر رات بھر جاگنے کے بعد فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور اجتماعی شکل میں سلام پڑھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام ائمہ اعظام سلف صالحین سے کسی بھی موقع پر اس طرح کا اجتماعی شکل میں سلام کی صورت میں ثابت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے صحابہ کے کھڑے ہونے کو بھی ناپسند کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے کہا جو کسی مقام پر جا کر آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام بڑھتی ہے یا فلاں بادشاہ کا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر وہ لوگ کیا ہیں اپنے بادشاہ کے پیر پڑتے ہیں، لہذا اس کے تو زیادہ حقدار آپ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور صحابہ کرام آپ کے لیے آپ کی خوشامد کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ناپسند فرماتے کہ آپ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کھڑے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اسراء و معراج کے معجزے کو دین ثابت کرنے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ اور ہر چیز میں نہیں بلکہ عرش پر مستوی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہر جگہ ہر چیز میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نمازوں کی فرضیت وغیرہ کے لیے بیت المقدس تک براق کے ذریعے اور جبریل امین کے ساتھ ساتوں آسمان کی سیر کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جو رحمان ہے، اور فرشتے اور روح جبریل امین اس کی طرف اوپر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا، سورہ طٰہٰ میں فرمایا، سورہ نساء میں فرمایا، سورہ معارج میں فرمایا، آدمی اللہ کی جانب اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور اوپر اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کو خالی لوٹائے۔ لہذا آخری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کی بلندیوں پر ہے۔ پھر پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے اور مومن عورت کو قید نہیں کیا جاتا۔ تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا عقیدہ رکھنا ایمان ہے، اور اللہ کے ہر جگہ بلکہ ہر چیز میں ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ سیدھا باتیں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے رب العالمین اس کو تحقیق کے ساتھ معلوم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو اور زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم